ایک सांस کی مہلت ہے، اقامت بھی بہت کم، 100 کام بھی درپیش ہیں، فرصت بھی بہت کم۔ یوں تو ہے دل انسان کا مٹھی کے برابر، کھل جائے تو آفاق کی وسعت بھی بہت کم۔ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے سماج کا حصہ ہو گئے۔ ہم ایک اجتماعی، ایک انٹیکٹ سماج کی طرح جی ہی نہیں رہے۔ لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہماری روحانی اقدار کی اس روایت کے سلسلے کی کڑیاں اب بھی اس سماج میں گہرے سے موجود ہیں۔ خطا ان کی نہیں ہے، خطا ہماری ہے۔ ہم منتقل ہی نہیں کر پائے اب وہ ویلیوز جو ایک کنٹینیوڈ فارم میں ہمارے اسلاف سے ہم تک آئے تھے۔ ہم ان کو ان کے حساب سے سمجھا ہی نہیں سکے۔ ایک گلف بیچ میں قائم ہو گیا۔ ہم اپنی دنیا کے ساتھ رہ گئے، اپنی پیس میں رہ گئے، اپنی ہی اپروچ میں پھنسے رہ گئے، اور ان کا اپروچ کچھ دوسرا ہے۔ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ تنہا ہو گئے، وہ اس کنٹینیوٹی سے کٹ گئے جو ہمارے اسلاف کی روحانیت کی، تہذیب کی، فکر کی، آگہی کی، عقل مندی کی، دانش مندی کی ایک روایت لے کر کے تہذیب چلتی ہے۔ ہمیں وہ منتقل کرنا نہیں آیا۔ ریڈیو کے اندر رہ کر کے ایک صحیح کی ایک کوشش کی ہم نے کہ ہم ان تہذیبی اقدار کو، ان صوفی روایات کو، ان روحانی عظمتوں کو، اس تہذیبی بالادستی کو نئی پیڑھی تک نئے طریقے سے پہنچائیں۔ کچھ حد تک کام کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ جتنا ہمارے بزرگ اور ہماری پیڑھی کے لوگ ہمارے کام کو لے کر کے اچھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کام کیا، اس سے زیادہ نوجوان کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ سے، ایک پلیٹ فارم سے ایسا کام ہو اور پھر باقی سوسائٹی نہ کرے تو وہ گلف اور زیادہ گہرا ہوتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان ہماری تہذیبی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے سینکڑوں ہزاروں سال سے کیا کرشمے اور کارنامے کیے ہیں جو لازوال ہیں۔ آج بھی کسی نوجوان کو جو پوری طرح کٹ گیا ہے ہماری ان روایات سے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ انہیں للدید اور شیخ العالم کے کلام کا نمونہ پیش کر کے سنا دیجئے، سنانا آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہ اش کر اٹھیں گے اور آپ کے ساتھ انسٹنٹ رشتہ قائم کریں گے۔ 700 سال پرانے ہمارے اسلاف کی بات سے ہمارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ماڈرن بچہ بھی حیران ہو کر کے اس کا حصہ بننا شروع کر دے گا۔ وہ آپ کا شکریہ کرے گا کہ آپ نے اسے ان کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اجتماعی طور پر ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے سماج کا حصہ ہو گئے۔ ہم ایک اجتماعی، ایک انٹیکٹ سماج کی طرح جی ہی نہیں رہے۔ ایک بار دیکھ لیجئے گا، ایک نظر دوڑائیے گا، ہم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے بچوں کا یہ حال ہے، کیونکہ ہم نے مختلف انفلوئنسز کو ہی اپنا حصہ بنا دیا۔ الگ الگ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے کھانوں میں خود کو بانٹ کر کے ہم بیٹھ کے رہ گئے۔ ایک سوشل یونائٹڈ فیبرک کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے۔ لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہماری روحانی اقدار کی اس روایت کے سلسلے کی کڑیاں اب بھی اس سماج میں گہرے سے موجود ہیں۔
ان کو صرف باہر نکالنے کی ضرورت ہے. آئینوں پہ گرد جمی ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے. نا امیدی کی بات کوئی نہیں. اور ہمارے نوجوانوں میں اتنی صلاحیتیں ہیں جو ہم میں کبھی نہیں تھی. آج کی جنریشن جو ہے ساری انسانی تاریخ کی سب سے خوش نصیب جنریشن ہے، سب سے خوش نصیب جنریشن. آپ دیکھیے ان کے پاس زندگی جینے کی سہولیات کیسی ہیں. آپ دیکھیے انہیں زندگی کی تمام نعمتوں پر دسترس کتنی آسانی سے مل رہی ہے. کوئی بھی خواب ان کے لیے ناممکن نہیں ہے. ہمارے لیے معمولی سی چیزوں کے لیے کتنی کشمکش کے دور گزرے ہیں پرانے زمانے میں، ہماری زندگیوں تک. لیکن نئی پیڑھی کتنی خوش نصیب ہے، ان کے پاس کتنے وسائل موجود ہیں. لیکن صرف پازیٹیوٹی بانٹنے کی ضرورت ہے. ہم بڑے ہیں، ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کرنا انہوں نے ہی ہے، آگے انہوں نے ہی چلنا ہے. ہمیں پیچھے چلنا سیکھنا چاہیے. پیچھے چل کے ان کے پیچھے رہ کر کے پشت پناہ بننا ہے ان کا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ہمارے بچے ہماری طرح رہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اگلی نسل ہے. اگلی نسل کو ہم سے آگے رہنا ہے. ہم پشت پناہ بن نہیں رہے ہیں، ہم صرف ان کے لیے سرمنز دے رہے ہیں. ہم انہیں اپنے حساب سے سمجھا رہے ہیں. ہمیں ان کے حساب سے ان کی زندگی میں پازیٹیوٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. ابھی بھی اس پروگرام کو بہت آگے چلانا ہے. انڈیڈ ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے ابھی، جب آپ نے کہا ریڈیو میں رہ کے، جب آپ نے ریڈیو میں شروعات کی اور اس دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کا دور زیادہ تر ہے، کیا چیلنجز رہے تھے ایز اے پروڈیوسر اور ایز اے براڈ کاسٹر؟ آپ کو لگ رہا ہے دس از اے چیلنج؟ ہے ہی. آج پہلے ریڈیو ایک ایسا وسیلہ تھا جس کا کمپٹیشن نہیں تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کو وہ دے رہی تھی جو ریڈیو دے رہا تھا. میوزک کشمیری کا، پیور ٹریڈیشنل ایتھوس، میوزیکل ڈراما کا، تہذیب کا، سب کچھ ریڈیو سے ملتا تھا. اور کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں اتنا جس کی رسائی انسٹنٹلی ہر گھر کے کچن تک پہنچتی ہو. کھیت میں، کھلیان میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کوئی بھی کام کرتے کرتے آدمی سن پاتا تھا اور کہیں بھی پہنچتی تھی ترنگیں. اور کوئی میڈیم تھا نہیں. ٹیلی ویژن تھا، اس کے لیے اہتماماً بیٹھنا پڑتا ہے اسکرین کے سامنے. لیکن ریڈیو آپ جیب میں ڈال دیجئے. مجھے یاد ہے ایک پراگاش پروگرام چلتا تھا نان فارمل ایجوکیشن کا ریڈیو سے. تو گاؤں دیہات میں کیا ہوتا تھا کہ کسان لوگ کھیتوں میں ہوتے تھے اس وقت. وہ دن میں دوپہر کو چلتا تھا 12 بجے کے آس پاس. تو ریڈیو سیٹ لے کر کے وہ جو بیل ہل جوتنے کے کام آتا ہے اس کی پیٹھ پر باندھ لیتے تھے کسی کپڑے سے اور آن کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ہل آگے آگے بڑھتا ہے. کسی مینڈ پر رکھیں گے تو پھر سنائی نہیں دیتا، دور چلے گئے تو سنائی نہیں دیتا تھا. تو یہ ایک کریز تھا ریڈیو سننے کا. اس کے بعد آج کی دنیا دیکھ لیجیے. آپ کے پاس اگر فون ہے تو آپ اپنے کمرے میں دوسرا آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پورا دن بھی کیسے گزر گیا. آپ کے پاس جو آدمی بیٹھا ہے وہ اپنے فون میں لگا ہے. تو دو لوگ پاس میں بیٹھے ہیں لیکن وہ اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ دوسرے برِعظم میں رہ رہا ہے، کوئی رابطہ نہیں آپس میں. تو اس فون کے باکس میں، اس فون کی اس ہتھیلی پہ رہنے والی اس ڈیوائس میں سب کچھ ہے. ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سنیما بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ویرائٹی آف انٹرٹینمنٹ ہے.
یہ آپ کو ایسے گھما لیتا ہے کہ آپ کوئی نیوز دیکھنے کے لیے کھول لیجئے گا یا کسی کو فون کرنے کے لیے اٹھا لیجئے گا تو 10 ریل تب تک آپ کے سامنے سے گزر جائے گی، فون رہ جائے گا، آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں ریڈیو کی اہمیت کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے۔ اسی لیے ریڈیو نے کیا کیا کہ اب دوسرے پلیٹ فارمز پہ شفٹ کیا ہے۔ پہلے تو اے ایم سے لے کر کے ایف ایم پہ آ گئے، کیونکہ ایف ایم فون میں آتا ہے تو آپ فون پہ آ کر کے ریڈیو سن سکتے ہیں کہیں پہ بیٹھ کے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ڈی ٹی ایچ پہ اویلیبل ہے۔ اب پوڈ کاسٹ شروع ہو گیا ہے، یوٹیوب چینل پہ پروگرامز آنے لگے ہیں۔ تو ریڈیو بھی کوشش کر رہا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے تقاضوں کے حساب سے تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ لیکن ابھی بھی خوش نصیبی یہ ہے کشمیر جیسی جگہ میں ریڈیو بھی بہت پاپولر ہے، کیونکہ جو چیزیں ریڈیو دے رہا ہے، جس لیول کی ویرائٹی دے رہا ہے، وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ابھی بھی کوئی کہیں نہیں مل رہی۔ لیکن ہاں گاؤں دیہات میں یا اربن ایریاز کو چھوڑ کر کے جو دوسرے پیریفریز ہیں، وہاں پہ ریڈیو بہت پاپولر ابھی بھی ہے۔ شہر میں تھوڑا کم ہو گیا ہے نئی جنریشن میں، لیکن بدلاؤ زندگی ہے، اور جہاں تک ریڈیو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی دلچسپ بتا دوں، وہ یہ کہ بھلے ہی لوکل لیول پر پہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہوں آڈینس ریچ میں، لیکن بیونڈ دیٹ ریڈیو کی ریچ بڑی ہے۔ جیسے جو این آر آئی ہیں، جو ہمارے لوگ دوسرے دیشوں میں رہ رہے ہیں، دوسری ریاستوں میں رہ رہے ہیں، وہ کشمیر کو مس کرتے ہیں۔ ان کو سیریس اپنی پسند کا سلیکٹیو کانٹینٹ مل جائے تو وہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اب جب ایپ پہ دستیاب ہے ریڈیو، تو امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی رات کے 2 بجے اٹھ کر کے چھکری سننے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سن کے اسے لگتا ہے کہ میں بھی کشمیر سے دور نہیں ہوں۔ اور رات کو 2 بجے اس کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے جب یہاں چھکری چل رہی ہوتی، وہ اٹھتا ہے نیند سے، کیونکہ ہمارے پاس میل آتے ہیں، ایس ایم ایس آتے ہیں، واٹس ایپ کالز آتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ریچ بڑھ گئی ہے ڈیجیٹل میڈیمز پہ آنے سے۔ تو ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں اور لیمیٹیشنز بھی۔ اب آپ کے تصانیف کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ آپ کئی ساری کتابوں کے مصنف رہے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات جو آپ نے پہلے سے ہی کی ہے کہ ملٹی لنگول، آپ ایک ملٹی لنگول رائٹر رہے ہیں۔ آپ نے کشمیری میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، اور ہندی میں بھی لکھا ہے، اور حال ہی میں آپ کی ایک کتاب پرشین میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، اور جو کہ ایران ایمبیسی میں شاید وہ انہوں نے شائع بھی کی ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ لکھتا تو میں بچپن سے تھا، لیکن ہاں کتابیں بہت آئی ہیں۔ 33 کتابیں تو میری ابھی چھپی ہیں، قریب 1.5 درجن کتابیں دوسری ایسی ہیں پروجیکٹس کی جن کا میں حصہ رہا ہوں ان 33 کے علاوہ۔ اس کے علاوہ بہت سارا مواد رسالوں اور جرائد میں چھپا ہے، بہت ترجمے ہوئے ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ شاعر ہوں، تو شاعری سے ہی شروعات بھی کی ہے، اور ابھی تک کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں، کبھی کبھی کوئی نظم کہہ لیتا ہوں۔ تو شاعری کی ابھی تک 13 کتابیں چھپ چکی ہیں 2-3 زبانوں میں، کشمیری، اردو اور ہندی میں۔ اس کے علاوہ تنقید کی 2-3 کتابیں ہیں، تراجم کی 14 کتابیں ہیں، اسی طرح ڈائری لکھی ہے،
تحقیقی مضامین لکھے ہیں وہ ان کی کتابیں ہیں. تو کئی صنفوں میں بکھرا ہوں, کئی زبانوں میں بکھرا ہوں, اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو جشن اپنے اندر منا رہا ہوں اس سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہیں, اس کے احوال جو میں درج کرتا ہوں اسی جشن کے, وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ لوگوں کو شریک کروں اس جشن کے رقص میں. یہی ایک چیز ہے جو میں کرتا رہتا ہوں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا روایتی فلسفہ ہے اس کا اثر مجھ پہ بہت گہرے سے ہوا ہے, اور ساتھ میں جو گلوبل لیول پر فلسافیکل ٹریڈیشنز رہی ہیں ان کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوئیں تو مجھے لگا کہ یہ ساری دنیا جو ہے نا ایک ہی گھر ہے, اور علم اور روحانیت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیومن سے سپر ہیومن تک بنا دیتی ہے. جس لمحے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک اینٹیٹی نہیں رہتے ہیں, آپ ایک دنیا ہو جاتے ہیں, اور ایک تحریر جو آپ کی اس وقت کی ہوتی ہے, اس کیفیت کی تحریر جو ہوتی وہ کسی علاقے کے لیے نہیں ہوتی ہے, کسی شخص کے لیے نہیں ہوتی ہے, کسی طبقے کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ ہیومن کے لیے ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اس سے بھی الگ لگتا ہے کہ یار یہ میں نے کس کے لیے لکھا. یہ ڈیسائیڈ کر پانا اس وقت ناممکن ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کا تجزیہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جن کے سامنے آپ رکھتے ہیں. اور خوش نصیبی یہ ہے کہ بڑے پلیٹ فارم ملے ہیں پورے دیش میں, ملک بھر میں, اور بڑی بڑی شخصیتیں, ہستیاں ہیں, ان کا دست شفقت رہا ہے, انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں دن رات پڑھتا رہا, لکھتا رہا, سفر کرتا رہا اور سیکھتا رہا. یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. میں اوپر والے کا حد درجہ شکریہ کرتا ہوں, خالق کائنات کا, اس چیز کے لیے کہ ایک چھوٹے سے بیک گراؤنڈ سے نکل کر کے نکلا ہوا آدمی, اس کے لیے آپ نے اتنی بڑی بساط بچھا رکھی, تو میرے بس کی تو بات نہیں ہے. اور جو میں کہتا ہوں اس میں اثر پیدا کرتا ہے وہی کائنات کا مالک جس نے وہ کہنے کی توفیق دی جو میں کہہ پاتا ہوں. اپنے بس کی بات کچھ نہیں ہوتی. میں نے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ آپ کو پھر لے آتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف اتنا ہے کہ ہم کسی گیون سچویشن میں, کسی بھی حالت میں اپنا کنٹریبیوشن کس طرح سے پازیٹیو دے پاتے ہیں. باقی ان حالات پہ دسترس ہماری اتنی ہی ہے جتنی پوری دنیا کو چلانے میں ہماری ہے. ہم ہیں ہی کیا؟ ایک شخص, ایک آدمی ہوتا کیا ہے؟ ظاہراً وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی, اس نیچر کے خالق نے ہی کچھ صلاحیتیں بھری ہوتی ہیں, اور وہ اپنے مقدور کے حساب سے ان کو باہر لا کر کے کسی کے فائدے کے لیے, کسی کے اچھائی کے لیے اور کلہم بہتری کے لیے اس کا اظہار کر پائے یا کوئی کام کر پائے. اتنا ہی ایک آدمی کے, ایک شخص کے دائرے اختیار میں ہے. باقی کی دنیا ویسی چلتی ہے جیسا یہ نیچر چاہتا ہے. ستیش جی, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ نے صوفیزم پہ بہت کام کیا ہے, انڈیڈ بہت سارے پروگرام بھی آپ نے کیے ہیں. ات متعلق ورنتو اس کہ تہ شیخ العالم شاید ٹرانسلیشن تہ کورمت واریہن واقعن, لل دت کے بہت سارے شلوک کے ٹرانسلیشن کی. ات متعلق ورنتو کت پٲٹھۍ روز یہ ات صوفیزم ست زیادہ وابستگی, تو تہ واریاہ پروگرام تہ کرمت ات پہ, ات بارس مز دیتو اس. تمس پرٛٮ۪تھ شخصس ییٚمِس پننٮ۪ن تہذیٖبی قدرن پٮ۪ٹھ
فخر آسہِ سُہ شخص چھُ پننٮ۪ن اسلافن شیرِ جران. آسمانس پٮ۪ٹھ چھُ ظٲہِرن اکھ سایبان یُس یتھ زٔمیٖنس رٲچھ کران چھُ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ سٲنِس وجوٗدٕ کِس آسمانس پٮ۪ٹھ یِمنٕے بُزرگن تہٕ اسلافن ہٕنٛزن نیٖکِین ہُنٛد سایہِ آسان. یہِ محسوٗس کرُن چھُ اصلی تہذیٖبی پہچان. سٲنۍ صوٗفی، سٲنۍ پیٖر فقیٖر، سٲنۍ ریٚش، سٲنۍ بُزرگ یِم چھِ سانہِ تمہِ روٗحٲنی ٹریڈِشنٕکۍ حِصہٕ یۄس اَسہِ ساسہٕ بٔدیو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ حِصس آمٕژ چھِ. أسۍ اگر پنٕنۍ تٲریٖخٕے پرو، ییٚمہِ ساتہٕ دُنیاہس منٛز واریاہ لوٗکھ وُنہِ قبٲیلی لُکھٕے ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تہِ ریٚشن ہٕنٛز فہمو فراست دُنیاہس بٲگراوان. سُہ شخص ییٚمِس پننہِ تہذیٖبٕچ پہچان آسہِ سُے یوت شخص چھُ زِنٛدٕ. شیخ العالم یا لل دٮ۪د ہِوۍ گاشہٕ مُنار یتھ سوسایٹی باغہِ بٔرِتھ آسن برٛونٛہہ کنہِ، تٔمِس تگہِ نہٕ پتہٕ تِمو نِش گاش حٲصِل کرُن. سۄ کۭژاہ بدنصیٖبی آسہِ. اکھ کوٗشش کٔر مےٚ توے تِکیازِ پنٕنۍ رشتہٕ اوس مےٚ یِمن بُزرگن سۭتۍ کرتانۍ استوار کوٚرمُت. پتہٕ باسیو مےٚ کہِ اگر اکھ پلیٹ فارم چھُ یتھ دسترس ساسہٕ بدٮ۪ن لوٗکن تانۍ چھِ، نوِ تقاضہٕ حسابہٕ کِتھ کٔنۍ کرو یِہے کتھ نوِ پُیہِ تانۍ یا لوٗکن تانۍ کُلہُم واتناونٕچ صحیح. توے کوٚر اکھ سلسلہٕ اکھ شروٗع مختلف پروگرامو دٔسۍ. اکھ اوس صوٗفی یتھ منٛز أسۍ یِمنٕے روٗحٲنی تعلیٖمن پٮ۪ٹھ کتھ ٲسۍ کران یِم سانیو بُزرگو دِتمٕتۍ چھِ. تُہۍ وٕچھِو یتھ الگ الگ زندگی گُزارنہٕ کِس دُنیاہس منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ اکھ پنُن اکھ دُنیا الگ بسومُت. مےٚ چھُنہٕ تُہُنٛد ویان، تۄہہِ چھُو نہٕ ہُمۍ سُنٛد ویان. أسۍ سٲری چھِ بظٲہِر بجہِ بجہِ کتھٕ کران، کُلہِ عالمٕچہِ کتھٕ کران. بہٕ چھُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ تنقیٖد کران، تُہۍ چھِو دُنہِکِس امریٖکہ کِس نفرس پٮ۪ٹھ تنقیٖد کران، امریٖکہُک نفر چھُ جاپان کِس نفرس پٮ۪ٹھ تنقیٖد کران. مگر پننِس پانس چھِنہٕ سنان. یِم سٲنۍ بُزرگ چھِ اسہِ پننٮ۪ن پانس تانۍ واتناوان تہٕ پننہِ پانٕچ پہچان کرنٲوِتھ، پننہِ پانُک صفٲیی کرنٲوِتھ، پننہِ پانٕچ پاکیٖزگی کرنٲوِتھ چھِ تِم اسہِ بیٚیہِ تتھ قٲبِل بناوان زِ أسۍ ہٮ۪کو تتھ ابدی تہٕ ازلی نوٗرس تانۍ بیٚیہِ سفر شروٗع کٔرِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ آمٕتۍ چھِ. تتھ لایق چھِ اسہِ یِم بناوان. توے چھِ یِم بُزرگ تہٕ یِہُنٛد کلامہٕ ایج لیس آسان. یِم چھِنہٕ کُنی عہدٕکۍ، یِم چھِنہٕ کُنی زمانٕکۍ. ڈِجِٹل زمانہٕ ٲسۍتن یا یِہُنٛد کانٛہہ دور ٲسۍتن، یِم ٲسۍ تمہِ دۄہ تہِ لگہار، یِم چھِ آز تہِ لگہار. تِکیازِ زمانہٕ ہیٚکہِ چھُ بدلان طبی صوٗرتِ حالس منٛز، فِزِکل فارمیٹس منٛز چھُ یہِ بدلان. امیُک روح چھُ تی. یُس انسان تمہِ ساتہٕ اوس سُہ تہِ اوس نوٗرِ حق امر ہٮ۪تھ. یُس أزیُک انسان چھُ تٔمِس منٛز تہِ چھُ نوٗرِ حق سُنٛدُے امر. فرق چھنہٕ کٕہٕنۍ. فِزِکیلٹی بدلے دُنیاہٕچ، بٹ یِم چھِ امرٕچ کتھ کران، یِم چھِ نوٗرٕچ کتھ کران. یِم چھِ یتھ وجوٗدس منٛز پردٕ یِم اسہِ پانس ؤلمٕتۍ چھِ قدوٗرتٕکۍ، نفرتٕکۍ، خۄد غرضی ہٕنٛدۍ.
یہ دنیا داری ہند یم چھ تم وار وار تلان تھوت پتہ ہاوان اس پنن اصل یتھے اس پنس اصلس پہ نظر چھ پیوان پتہ چھ مے باسان ہے یہ تی بہ کیا اوسس یمس ونان ژٕ چھُکھ الگ ژٕ چھُکھ بدل یہ تی بہ چھُس تی اسہ دشوانی ہند مطلب ہوتن بدل اسے ہور کن سفر کرن یہ سفر چھ پاکیزگی ہند یہ قدورتو نفرتو تو خانہ بٹایو تو فرقو نش الگ یہ کن بناوان گۄڈنیتھ انسانیت کس ستھرس پہ تو پتہ واتناوان تت نور کس ستھرس تام یتن کل کائنات چہ سارے خلقت تمی نور مز درامژ ماشاء اللہ ستی جی، آپ کے ساتھ اور بھی باتیں کریں گے اور بھی آپ کو بلائیں گے، لیکن آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نئے لکھنے والوں کو، نئے قلم کاروں کو آپ کی طرف سے کیا مشورہ رہے گا؟ پڑھیے گا، بہت پڑھنے کی ضرورت۔ پوری دنیا آج آپ کی دسترس میں ہے۔ ساری دنیا میں جو آج تک لکھا گیا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، اس زمانے میں ہر شخص کے پاس وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جتنا ہم خود کو ایکسپوز کریں گے پوری دنیا کے علم کے ٹریجرز تک، اتنا زیادہ ہمارے پاس نیا خیال آئیں گے، کیونکہ اوریجنلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادراک کریں ان چیزوں کا جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، جو چمک رہی ہیں دنیا میں، جو موجود ہے، وہ پتہ چلے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نیا سوچنے کا سلیقہ ملے گا، آپ کا نیا اپروچ، آپ کی اپنی سوچ اور کچھ خاص کہنے کو ہو تو نئی پیڑھی آپ کو جمع کر کے رکھے گی، آپ کو سنبھال کے رکھے گی، اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے اسلاف کے کام کو سنبھال کے رکھا ہے۔ آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے پرانی چیزیں ہی تو نئی ٹیکنالوجی آپ کو 5 منٹ میں سائیڈ لائن کر دے گی۔ اور یہ نئی پیڑھی جو ہے، جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا نقل ہے، کیا کاپی پیسٹ ہے اور کیا اوریجنل ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں یہ جاننے کے کہ کس نے کہاں سے اٹھایا ہے، کون کس کی نقل کر رہا ہے، کون ریپیٹ کر رہا ہے پرانی چیزیں۔ اگر بات عشق کی ہی ہے تو اس کو اس انداز سے کہیے گا جو انداز ہماری اگلے دنیا کو نئی لگے، کیونکہ یہ دنیا جتنی کمپلیکس ہے اتنا ہی کمپلیکس اظہار بھی ہوگا، اتنا ہی کمپلیکس لٹریچر بھی ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو ہم انفٹ ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی رسائی دنیا بھر کے علم تک رکھیں، صرف لٹریچر تک نہیں، کیونکہ لٹریچر انسان کی کلہم محسوسات کا ترجمان ہے، اور یہ انسان آج جس دنیا میں رہ رہا ہے وہ علم کی سب سے اونچی سطح پر کھڑا ہے، وہ زمانہ جہاں ہم آج موجود ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہت پڑھیں اور بہت سارے علوم تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کے بعد بیٹھیں اور اپنا کوئی نیا خیال، اپنا کوئی نیا اظہار لوگوں سے بانٹیں۔ یہ پوڈ کاسٹ نامکمل رہے گا تب تک جب تک، چونکہ آپ نے بتایا ابھی کہ آپ شاعر ہیں، ستیش ومل شاعر ہے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بھی اپنے کلام میں سے۔ ایک سانس کی مہلت ہے، اقامت بھی بہت کم، 100 کام بھی درپیش ہیں، فرصت بھی بہت کم، یوں تو ہے دل انسان کا مٹھی کے برابر،
کھل جائے تو آفاق کی وسعت بھی بہت کم۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے، کیونکہ آج مجھے بھی لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ناظرین کو بھی لگتا ہوگا کہ یہ ملاقات اور رہنی چاہیے، چونکہ وقت کی قلت ہے، اور آپ کو ہم پھر سے ایک بار اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں گے، اور ناظرین کو بھی اس بات کا پر اثر اور یہ بھی لگتا ہوگا کہ اور بھی ہم سنیں گے اور ہم جانیں گے ستیش جی کے ساتھ۔ ہم ناظرین کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ستیش جی کو ہم پھر سے اس پوڈ کاسٹ میں لائیں گے اور آپ سے ہم کلام کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اور ستیش جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت تھینک شکریہ یو، سر۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔